محترم بھائیوں، جہاد اور مجاہدین کی ہم کئی طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم فلسطین اور غزہ کے اندر مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ شاید کہ تاریخ انسانی میں اتنا چنگیز خاں اور فرعون و نمرود نے بھی ظلم نہ کیا ہو جتنا آج اس کی ذریت یہ یہودی اور صہیونی غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ کر رہے ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ حاملہ عورتیں یا جن ماؤں اور بہنوں کے ہاں بچے جنم ہو رہے ہیں، ان کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے ان کے پاس غذا تک نہیں ہے۔ معصوم بچے بمبوں کا، فاسفورس کا شکار ہو رہے ہیں، اور دنیا کا چیمپئن پاکستان سے اٹھنے والی ایک ملالہ زئی یوسف، جس کو سکول جانے سے بند کیا گیا تو امریکہ نے بڑا احتجاج کیا اور اسپیشل اسے یورپ کے اندر بلا لیا۔ آج ان ظالموں کو فلسطین کی بچیاں بمبوں کا شکار ہوتی، بوڑھی مائیں زخموں سے کراتی، ہسپتالوں کے اندر آکسیجن موجود نہیں، ہسپتالوں کے اندر ادویات موجود نہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں۔ دنیا کا بدترین ظلم ان پہ ہو رہا ہے۔ یا نہ یہ امریکہ کو نہ ان کے اتحادیوں کو نظر آ رہا ہے۔ ہاں، امریکی کوئی کتا دنیا کے کسی خطے میں مر جائے تو یہ ظلم ہے، مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جائیں تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایک آدمی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے 2 آدمی جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ آدمی، بلکہ 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو تیر کے لیے سرمایہ استعمال کرتا ہے، ایک وہ آدمی جو تیر کو بنا رہا ہے، ایک وہ مجاہد جو جہاد کے میدان میں دشمن پہ تیر کو چلا رہا ہے۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، ہم یہاں بیٹھے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اور دعاؤں کے علاوہ اس ملک کے اندر جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں یا ان کے اتحادیوں کی مصنوعات و مشروبات ہیں، کم از کم وہ لوگ جانے دے رہے ہیں، ہم اپنے زبان کا چسکا بھی بند نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم پیپسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی کوئی ایسا فنکشن مجھے دکھاؤ، کوئی شادی بیاہ کی تقریب دکھاؤ، کوئی دوستوں کی مجلس اور محفل دکھاؤ جہاں پہ اسرائیلی مصنوعات، ان کے مشروبات نہ چلتے ہوں۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، آپ کے نزدیک وہ ایک بوتل ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے پیپسی اور دیگر ان بوتلوں کے پیچھے جو 2-2 3-3 روپے بچتے ہیں، جو اسرائیل کی کمپنیوں کو جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے پیسے اسرائیل کے عسکری فنڈ کے اندر جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے آپ کے پیسوں سے اسلحہ خرید کر کے، آپ کے پیسوں سے وہ جور و ظلم کرتے ہیں، آپ کا پیسہ وہ فلسطینیوں کے قتل کا سبب بنتا ہے، آپ کا مال ہی ان معصوم بچوں کے قتل کا سبب ہے۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے ہوٹلوں پہ کھانا بند کریں، ان کی تقریبات اپنی میں پاکستانی مشروبات کو پئیں۔ کوئی ضروری ہے پیپسی پینی ہے، آپ وہاں پہ سادہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پاکستانی بوتل پسند نہیں تو کیا ہوا، آپ کوئی اور بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم آج کے جمعے میں آپ کی وساطت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں
کہ کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے کم از کم یہ کام ضرور کریں؟ کیوں جی؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ آج نیٹ پہ ان کی ساری مصنوعات دی گئی ہیں، گھروں میں یہ آپ کے صابن بھی ان کے ہیں، آپ پاکستانی صابن استعمال کریں، ان کی بہت سی شیمپو ہیں، ان کے بہت سے ماکولات جو آپ کے کچن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ گھر کا راشن خریدتے وقت بھی انتظام کریں، اہتمام کریں۔ آج یہ دیکھیے کہ کیا کوئی عیسائی یہودی یہ چاہے گا کہ مسلمان ان کے پیسے پہ حج کرے؟ کیوں جی؟ کیا کوئی یہودی یہ چاہے گا کہ ان کے پیسے پہ یعنی عمرہ کیا جائے؟ یہ تھوڑا سا پاکستانیوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تو یہ پیپسی کمپنی نے حج اور عمرے کے قرعہ اندازی شروع کر دی ہے کہ مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے، ان کا ایمان خریدنے کے لیے یہ یہودیوں کے پیسے پہ حرم جا رہا ہے، یہ یہودیوں کے پیسے پہ حرم جا رہا ہے۔ نہیں چاہیے ایسا عمرہ، نہیں چاہیے ایسا حج، نہیں چاہیے ایسا عمل جس میں اسرائیل کی مدد ہو اور فلسطینیوں کا قتل عام شامل ہو۔ اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، اپنے کچن سے لے کے اپنے ملبوسات تک، اپنی جوتی شوز بوٹ تک، اپنی ٹوپی جرسی تک، اسی طرح اپنے کھانے پینے تک ایک ایک چیز کا یعنی غور کریں اور عارضی طور پہ نہیں، مستقل ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ وہ معاشی طور پہ کمزور ہوں اور مسلمان معاشی طور پہ مستحکم ہو۔ یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں، آخر انجام کار تو ایمان والوں کے لیے ہے۔